کچھ چیزیں ہیں جو سائنس کی ڈیزائن کرتا ہے، کچھ چیزیں ہیں جو ہماری روایت سے ڈیزائن ہوئی ہیں. اگر تو ان سے کام چل رہا ہے تو چلائی جائیں. اگر آپ کا کام چلتا ہے روایتی طریقوں سے، جو آپ گھروں میں کہتے ہیں ویل ڈن، شاباش، واہ واہ، کیا بات ہے، بہترین ہے، تو اگر تو اس سے گزارا چلتا ہے تو چلتے جائیں. لیکن اگر آپ کا گزارا اس سے نہیں چلتا تو سائنٹیفک کہ جب کسی کی تعریف کریں تو بتائیں کہ آپ کس چیز کی تعریف کر رہے ہیں. پرٹیکولرلی آپ اس چیز کو واضح کر کے بتائیں کہ آپ نے یہ جو چیز کی ہے اور میں نے دیکھی ہے تو اس پہ میں بہت خوش ہوں. فیلنگز بتائیں، پھر اس پہ گلے لگائیں اور بتائیں کہ آپ میرے بہت پیارے بیٹے ہو. اور یہ شروع میں لگے گا کہ یہ بہت مصنوعی ہے، یہ بالکل مصنوعی ہے، یہ اجنبی ہے، یہ بالکل اجنبی ہے. اور لیکن اثر اس کا بہت ہوگا کیونکہ یہ ٹیکنیکل ہے، سائنٹیفیکلی ڈیزائنڈ ہے، اور اس کے اندر وقت بہت کم لگتا ہے اور آپ بار بار اس کو کر سکتے ہیں. اب جو سگریٹ پیتا ہے کوئی، تو آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں کو گھروں میں ڈائبٹیز ہے تو لوگ کھیر کھاتے ہیں اور سارے گھر والے انہیں منع کرتے ہیں، اور میٹھی چیزیں کھاتے ہیں، مٹھائیاں کھاتے ہیں اور گھر والے منع کرتے ہیں. تو وہ ایک ڈیسنٹ طریقے سے منع ہی کر سکتے ہیں نا. لیکن یا تو گھر والے کوشش کرتے ہیں کہ ہاتھ سے ہی چھین لیں اور بازو مروڑ کے اپنی بات منوا لیں، یا پھر کہتے ہیں کہ پھر ہم کچھ بھی نہیں کریں گے. اگر میں آپ کو بتاؤں کہ جو بھی آپ میں سے یہ یو ٹرن لے سکتا ہے وہ کامیاب ہے، اس کو کوئی پرابلم نہیں کبھی ہوگا. جو یو ٹرن لے سکتا ہے اور یہ کانسٹنٹلی مائنڈ میں رکھ سکتا ہے کہ جو بات میں اپنے پیشنٹ سے کر رہا ہوں تو مجھے سوچ کے اتنی بات کرنی چاہیے کہ جسے بریکیں لگائی جا سکیں. سڑک جاتے ہوئے جب آپ ٹریفک میں ہوتے ہیں تو آپ گاڑی کی سپیڈ رکھتے ہیں ایسی کہ جس کو بریکیں لگائی جا سکیں. آپ ایسی سپیڈی نہیں جاتے کہ جس کے بعد بریک لگائیں تو آپ اگلی گاڑی کو جا لگے. تو اتنی بات کریں جتنی بات پہ پھر آپ رک سکیں، پھر آپ واپس مڑ سکیں اور اسے کہہ سکیں کہ جو بھی آپ کا رشتہ ہے کہ تم میرے بہت اچھے بیٹے ہو، تم میرا اثاثہ ہو، تم میرا قیمتی سرمایہ ہو، میں تمہیں بہت پیار کرتی ہوں، میں تمہیں بہت احترام کی نظر سے دیکھتی ہوں اور تم ہو بہت اچھے، پر یہ کام تم نے اچھا نہیں کیا. اور پھر آپ اس کے کندھے پہ جب ہاتھ رکھیں تو پتہ چل جائے گا کہ آپ فیل ہیں کہ پاس ہے. کیسے؟ اگر تو آپ اس کے کندھے پہ ہاتھ کر کے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ پہلے ہی فیل ہیں. لیکن اگر آپ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور وہ تھوڑا انکلائنڈ ہو جاتا ہے اور آپ اسے اپنی طرف کھینچتے ہیں تو وہ آ جاتا ہے اور آپ اسے گلے لگا لیتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ پاس ہو گئے ہیں. بلینکٹ تعریف ہوتی ہے بغیر سوچے سمجھے، تڑا تڑ تعریف، بومبنگ کر دینا. او ویل ڈن، تیرا جواب نہیں، تیرے نال دا کوئی نہیں، اور تو بہت بہترین ہے، واہ واہ کیا بات ہے، تیرے ورگا کوئی نہیں. پر کس گل تو اے کوئی پتہ نہیں. اس کا طریقہ کار صرف اتنا ہے کہ آپ بتاتے ہیں پریسائزلی کہ میں نے تمہیں کیا کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو اس بات پہ میں تمہاری تعریف کر رہا ہوں. میں نے دیکھا کہ تم 2 گھنٹے سے بیٹھ کے پڑھ رہے ہو تو میرا بہت دل خوش ہو گیا اس بات سے، تو میں اس پہ تمہاری تعریف کر رہا ہوں. اور تم میرا بہت اچھے بیٹے ہو، میں تمہیں بڑے احترام کی نظر سے دیکھتا ہوں. اور پھر کندھے پہ ہاتھ رکھ کے آپ گلے سے لگا لیتے ہیں. چاہے آپ تعریف کریں چاہے آپ تنقید کریں، اینڈ کیا ہے؟ گلے لگانا. اگر مجھے بتائیے کہ اگر آپ تعریف کریں یا آپ تنقید کریں اور اینڈ پہ آپ گلے لگاتے ہیں تو دونوں چیزیں قبول ہو جائیں گی. لیکن تعریف یا تنقید، یعنی سرزنش کریں یا تعریف کریں، تو اس کے پیچھے کچھ وجہ ہونی چاہیے اور جو آپ بیان کر سکیں. وہ وجہ پکی ہونی چاہیے، آپ کی اپنی نظر سے یا گواہی کے ساتھ وہ بات آپ تک پہنچی ہو. اور اس سے بھی پہلی بات یہ کہ کوئی گول سیٹنگ ہونی چاہیے. گول سیٹنگ، ہدف مقرر ہونا چاہیے، کوئی ٹارگٹ ہونا چاہیے. کوئی چیزوں کو آپ ایسی شکل دیں کہ جو دیکھی جا سکیں اور ناپی جا سکیں، تولی جا سکے. جیسے کہ آپ کسی کے ساتھ گول سیٹنگ کرتے ہیں کہ کل صبح سے تم 8 بجے سو کے اٹھو گے، یا رات کو اتنے بجے سونے کے لیے چلے جاؤ گے، یا فلاں کام کرو گے. اور پھر اگر اگلا بندہ وہ کام کرتا ہے تو نظر انداز مت کریں. پرانی پالیسی یہ ہے والدین کی کہ اگر بچہ صحیح کام کر رہا ہے تو نظر انداز کر دو، اور اگر غلط کام کر رہا ہے تو پھر ہیٹ اپ ہو کے دنیا بھر کی باتیں سناؤ
اس کے آباء و اجداد کو کوسو، اس کی آنے والی نسلوں سے نا امیدی ظاہر کرو، اور والدین یہ ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں اور والدین ہمیشہ سے دکھی رہے۔